امام حاضر کا ثبوت قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ ہمارے اسماعیلی بھائیوں کا نظریہ ہے، وہ قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ اس پر میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، اور کچھ لوگ میری ویڈیو کے نیچے جو ہے ایسے کمنٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ فساد ہوگا، یہ جو ہے نا کسی کے مذہب کو چھیڑنے والی بات ہے، اس سے فتنہ ہوگا۔ ارے بھائی، یستمعون القول فیتبعون احسنہ، صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ساری باتیں سنتے تھے اور ان میں سے جو اچھی بات ہوتی تھی وہ اس کی پیروی کرتے تھے۔ بات کرنا، اللہ نے انسان کو جو ہے کہ اس سے لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، یہ انسانوں کا معاشرہ ہے یا بھیڑیوں کا معاشرہ ہے؟ انسانی معاشرہ اگر ہے، اللہ نے انسان کو زبان اس لیے دی ہے کہ وہ زبان چلاتا ہے، زبان سے بات کرتا ہے، زبان سے اپنی دلیل دیتا ہے۔ یہ کوئی بھیڑیا نہیں ہے، کوئی جانور جو شیر اور جو ہے نا یا کتے نہیں ہیں، وہ تو بیچارے ہیں، ان کے پاس زبان ہے نہیں۔ جب ایک دوسرے پر غصہ آتا ہے تو پھر بول سکتے نہیں ہیں، کوئی دلیل دے نہیں سکتے، کون غلط ہے کون صحیح ہے، تو ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں۔ بھائی یہ انسانی معاشرہ ہے، انسانی معاشرے میں بات کرو۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری ان باتوں سے فساد ہوگا تو فساد کرنے والے فسادی ہیں نا، میں تو فسادی نہیں ہوں۔ میں تو کہتا ہوں کہ ایک دوسرے سے بات کرو۔ باقی اگر اس طرح جو ہے نا آپ میری جو ہے ویڈیو کے نیچے کمنٹ ایسے دوستوں نے دی ہے، مہربانوں نے، کہ وہ جو ہے نا کوئی انسان، شریف انسان ان کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ میرے پاس اسکرین شاٹ موجود ہے، میں کبھی آپ کو دکھاؤں گا، لیکن آپ کی عزت کے لیے میں نہیں دکھا رہا ہوں۔ یہ کمنٹ مجھے کرنے کی، یہ نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک جو ہے فلسفہ جو ہے، ایک فلسفے کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، آپ کو خود نہیں پتہ ہے، جو اسماعیلی بھائی مجھے کمنٹ کرتے ہیں، آپ کو خود نہیں پتہ ہے کہ آپ جو ہے جس مسلک میں آپ ہیں اس کی بنیاد کہاں ہے۔ مجھ سے کتنے لوگوں نے ایسے سوالات کیے ہیں کہ اس کی بنیاد کیا ہے، آپ اس بارے میں کچھ کہے بتائیے۔ سمجھ رہے؟ میرے اپنے رشتہ دار ہیں، میرے جاننے والے ہیں، وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کی بنیاد کیا ہے، تو یہ بنیاد بتا رہا ہوں نا میں۔ آپ بھی قرآن سے استدلال کرتے ہیں، ہم بھی قرآن سے استدلال کرتے ہیں، آپ بھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے نہ کسی کو کافر بولا ہے، نہ کسی کو گالی دی ہے، میں دلائل سے بات کر رہا ہوں۔ باقی جو ہے دیکھو، ایک والد صاحب اپنے 2 بچوں کو خط لکھ کے بھیجتا ہے تو وہ بچے خط پڑھتے ہیں، ایک مطلب لے رہا ہے، دوسرا مطلب لے رہا ہے۔ اب وہ ایک دوسرے کو سمجھا رہے، بھائی اس خط کا یہ مطلب ہے، دوسرا کہتے ہیں نہیں یہ مطلب ہے۔ تو جس طرح یہ 2 بچے جو ہے اپنے والد کے نافرمان تو شمار نہیں ہوں گے نا، وہ اپنے والد کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم بھی اپنے رب کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تم جو ہے نا غلط کر رہو، بھائی تم بھی تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، ہم بھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا اس پر جو ہے نا ایسے کمنٹ کرنے کی بجائے اگر کوئی علمی بات ہو تو ایک بھائی نے بہت اچھا علمی کمنٹ کیا ہے، میں اس پر بڑا خوش ہو گیا، تو اس کا کمنٹ دیکھے اور اس کی جو ہے علمی جو اس کا مقام دیکھے، اس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں وہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اس میں 2 باتوں پر انہوں نے زور لگایا، وَكُلَّ شَيْءٍ اور فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو ہم نے گن کر اس کو محصور کر کے رکھا ہے، کس میں؟ امام مبین کے اندر ہر چیز کو کہا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اس سے صرف نامہ اعمال مراد ہے، جیسے میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس سے نامہ اعمال مراد ہے، اور زیادہ یہ واضح ہے اس لیے کہ اس کی تائید دوسری آیت سے ہو رہی تھی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں، کل شیء میں نامہ اعمال، صرف نامہ اعمال کہنا درست نہیں، کیونکہ کل شیء ہر چیز کو شامل ہے۔ ایک یہ پوائنٹ ہے، اور دوسرا اس کے اندر فی امام مبین کہا ہے۔ امام مبین، امام تو رہبر ہو گیا، مبین جو ہے، مبین کا مطلب واضح ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ لہٰذا نامہ اعمال تو غائب ہوتا ہے، تو اس کو آپ مبین کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے، اس بھائی کا جو یہ پوائنٹ ہے، پہلے میں اس کو پکڑتا ہوں۔ امام مبین جو ہے، امام مبین یعنی وہ امام جو واضح ہے، جو نظر آئے، جس کو آپ دیکھ سکے، جس سے آپ بات کر سکے، تو یہ امام مبین ہوتا ہے۔ واقعی یہ بات ہے اور بڑا اچھا پوائنٹ ہے۔ اسماعیلی بھائی کہتے ہیں کہ امام مبین جو ہے، اسی وجہ سے اسماعیلی بھائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں امام مبین تھے، اس کے بعد والے اپنے زمانے میں، ہر امام اپنے زمانے میں امام مبین ہوتا ہے، اور آج جو حاضر امام ہے وہ امام مبین ہے۔ لہٰذا وہ جو پیچھے گزر چکے ہیں وہ آج امام مبین نہیں ہے، کیونکہ وہ غائب ہے، وہ موجود نہیں ہے۔ لہٰذا نام اعمال بھی چونکہ موجود نہیں ہے، غائب ہے، تو اس کو مبین کہنا درست نہیں ہے۔
یہ ایک پوائنٹ ہے۔ تو اسی طرح میں اس دلیل کو مزید مضبوط کرنے کے لیے یہ آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، وَقُرْآنٍ مُبِينٍ۔ دیکھو قرآن کو بھی مبین کہا ہے، تو قرآن بھی ظاہر ہے، سامنے ہے، تو اس کو مبین کہنا صحیح ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو یہ ان کی دلیل ہے۔ اس دلیل کا جواب دیکھو، اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ عدو مبین ہے۔ تو اگر مبین وہ ہوتا ہے جو ظاہر ہو، جو نظر آئے، جس سے آپ مل سکے، غائب نہ ہو، اس کو مبین کہتے ہیں۔ تو پھر شیطان تو غائب ہے، شیطان تو نظر نہیں آتا، شیطان تو سامنے موجود نہیں ہوتا، اس کو مبین کیسے کہا گیا؟ تو پتہ چلا کہ مبین کا لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ سامنے ہو، وہ غائب ہو تو مبین نہیں ہوگا، موجود ہو تو مبین ہوگا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری بات آپ نے کہا وَكُلَّ شَيْءٍ، اس میں ہر چیز ہے، کائنات کے اندر ازل سے لے کر ابد تک ساری چیزیں، جتنے بھی چیزیں ہیں، وہ امام مبین کے اندر ہے۔ کائنات کے اوپر تصرف کا حق بھی ان کو ہے، یہ تو الگ ایک وضاحت آپ کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو ہر چیز کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، دیکھو ملکہ سبا کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو ہر چیز دی گئی تھی۔ وہ جو ملکہ تھی، جو حکومت کرتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، اس خاتون کا ذکر کر فرما رہے ہیں اس کو تو ہر چیز دی گئی تھی، کل شے۔ کل شے کے اندر تو پھر ساری چیزیں جو ہے، خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بھی کل شے کے اندر آ جاتا ہے۔ تو کیا یہ سلطنت بھی ان کے پاس تھی؟ ساری دنیا ان کے پاس تھی؟ کل شے کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ کل شے اسی کانٹیکسٹ سے کہ اس کے اندر جو بات ہے اس کا کل شے ہوتا ہے۔ تو یہاں جو کل شے ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے اس سے پہلے فرمایا تھا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اس کے پہلے اعمال جو وہ کر کے آگے بھیجا ہے، جو پیچھے چھوڑا ہے، یہ سارے اعمال جو ہے ہم لکھتے آ رہے ہیں، اور یہ سب چیزیں جو ہے ہم ایک نامہ اعمال کے اندر اس کو محفوظ کر رہے ہیں۔ یہ معنی ہے آیات الکتاب وقرآن مبین۔ قرآن مبین سے یہ آپ کے سامنے جو قرآن مجید ہے، یہ کتاب، یہ اللہ فرمانے یہ کتاب ہے، تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کہاں تھی؟ کتاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کتاب نہیں تھی۔ جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت تو یہ کتاب نہیں تھی، تو کتاب کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تو کتاب تو بعد میں اس کو کتابی شکل دی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کتابی شکل دی گئی ہے۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں آیات الکتاب و قرآن مبین۔ تو یہاں بھی قرآن اور کتاب جو ہے، اس سے مراد وہ قرآن اور کتاب جو لوح محفوظ میں ہے، اس کو مبین کہا ہے۔ جب ہمارے سامنے اس کو مبین کہا جا رہا ہے، ہمارے سامنے وہ بھی موجود نہیں ہے، وہ بھی غائب ہے، تو وہاں بھی غائب کو مبین کہا گیا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جو حاضر ہوتا ہے، سامنے موجود ہوتا ہے، جس سے آپ مل سکے، جس سے آپ بات کر سکے، وہی مبین ہوتا ہے، اور جو غائب ہوتا ہے وہ مبین نہیں ہوتا، یہ بات غلط ہے۔